دعا جو کمال کہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا داماد مصطفیٰ تاجدار عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے سامنے آئے، جسم تے کب کبھی تاری آئی، سردی دی شدت دی وجہ تو میرے آقا نے فرمایا علی کیا ہوگے؟ حضور سردی ڈاڈھی لگ گئی، میرے آقا نے دو بول بولے، اللہم اکفہ الحر والبرد، یا اللہ علی دے جسم کو سردی اور گرمی دا اثر ختم فرما دے۔ تاریخ اسلام دے وچ ایک واحد مسلمان ایسا ہے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے کو سخت گرمیاں دے وچ کدا گرمی نہیں لگدی، سخت سردیاں دے وچ کدا سردی نہیں لگدی۔ بہت سارے محدثین علماء نے اس گل نو لکھا، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، حضرت امام احمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ہستیاں نے اس دا تذکرہ فرمایا، بہت سارے علماء نے اپنی کتابہ دی زینت بنایا اس گل نو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت سردیاں دے وچ پتلا جوڑا پہنے، باریک لباس، سخت گرمیاں دے وچ موٹا جوڑا پہنے آنے، کیوں؟ تاکہ لوگاں دے سامنے آما لوگ پوچھیں علی گرمی نہیں لگتی جو موٹا جوڑا پائی ہوتے، سردیاں چ باریک جوڑا پاوا، کوئی چادر نہ ہوئے، کوٹ نہ ہوئے، کمبل نہ ہوئے، باریک لباس پا کے آمن، کیوں؟ تاکہ کوئی پوچھے علی سردی نہیں لگتی کہ جتھا اگلا پوچھے میں اٹھائیں دس دے ماں، یہ دعائے مصطفیٰ دا کمال ہے کہ ہر کہیں واسطے موسم ہو رہے، علی پاک واسطے دنیا دا موسم کچھ ہو رہے، ہر کہیں مدینے سردیاں سردی لگے، گرمیاں گرمی لگے، پر جہدے واسطے نبی دی دعا ہو گئی، اس علی واسطے رب نے موسم دا نظام ہی تبدیل فرما چھوڑا۔ گویا ساری زندگی واسطے حضرت علی دے جسم نال مصطفیٰ دے اس معجزے دا اتصال ہو گیا، جڑ گیا وہ معجزہ انہاں دے جسم نال کہ جتھا علی ہوئے اتھا موسم ہو رہے۔ تو مصطفیٰ دی دعا دے وچوں کمال آئی، جن دی دعا جتنا کمال جنہاں صحابہ دس ہے کہ حضور فلانے بندے دی زبان تے کلمہ جاری نہیں پیا تھیلا، آپ اتھائیں ہاتھ اٹھائیں دے، دعا دے دو بول فرمائیں دے، میرا ایمان تے آدھے اللہ دی قسم آپ دی ہکے دعا نہ خودی قسمت چمک میں دی، کلمہ زبان تے جاری ہوئیں دا، اور میرے محبوب نے دعا نہیں فرمائی کیونکہ اگلا مسئلہ سمجھامنا چاہنے ہیں، امت تک ایک پیغام پہنچامنا چاہنے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر اٹھے، روانہ ہوئے، اپنے اس غلام دے قریب آئے، اشارہ فرمایا کلمہ پڑھن دا، اس نے اشارے نال عرض کی تھی سونا نبی کلمہ نہیں پڑھ سکدا، زبان تے جاری نہیں پیا ہوندا۔ میرے آقا نے صحابہ دی طرف سوالیہ نگاہ پائی، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میرے مذہب دے عظیم عالم مفسر قرآن مولانا غلام رسول سیدی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا، جس وقت پیارے نبی نے صحابہ وال لکھا، صحابہ نے عرض کی تھی سنیا باقی کا معاملات سارے ٹھیک ہیں، کیونکہ صحابی ہوئے تے نماز نہ پڑھے تا ہو نہیں سکدا، روزہ نہ رکھے تا ہو نہیں سکدا، کوئی غلط کام کرے تا ہو نہیں سکدا، باقی سارے معاملات تاکہ ٹھیک ہیں سونے ہیں، پر ایک گل نے والدہ اس دے ہوتے ناراض ہے، ماں ناراض ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ دی والدہ نو دسو کہ بی بی تو آسے یا میں تر گیا ہوں، ورحمت للعالمین خاتم النبیین جانے دو عالم تیری رحمتہ تو صدقے، اے سونا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے پیار تیری شفقت تو صدقے، اپنے غلامان کتنا پیار ہے کہ ایک غلام دی بھلائی واسطے، ادھے خاتمہ بالخیر واسطے، ادھی آخرت دی چنگائی واسطے، عام جیاں عورت تو چل کے بنجن واسطے میرا نبی تیار ہے، سفارشی بنن واسطے تیار ہے۔ فرماؤ اس بی بی نو دسو تو آسے یا میں آما، جنہ میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیغام اس نو ملا، اسا کہتی میں حاضر ہونیا، مصطفیٰ دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئی۔ پیارے نبی نے فرمایا بی بی اے دسا اگر لکڑیاں جمع کیتیاں جامل انہاں نو اگ لائی ونجے اور تینوں دسا ونجے کہ تیرے بیٹے نو زندہ جلاون دا پروگرام ہے، کیا تو برداشت کر سے؟ عرض کی تھی سونا نبی کیڑی عورت ہے جڑی اپنی اولاد نو جلدا ویکھ کے صبر کر سکے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکدا۔ پیارے نبی نے فرمایا کس دے تے راضی ہو جا۔ اس خوش نصیبہ نے عرض کی تھی سونا نبی میں اللہ تے اللہ دے نبی نو گواہ بنا کے آدیاں میں اس تے راضیاں، انہوں اس نے راضی ہومن دا اعلان فرمایا، انہوں اللہ پاک نے محبوب دے اس غلام دی زبان تے کلمہ جاری فرمایا، اس نے فوراً پڑھ دیتا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا
الا اللہ۔ حضرت سلطان باہو